السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹروں نے میرے شوہر کو مردہ قرار دے کر آپریشن تھیٹر سے باہر نکال دیا۔ میں روتی ہوئی لاش کے پاس گئی تو مجھے ان کے سینے میں ہلکی سی دھڑکن محسوس ہوئی۔ میں نے شور مچا دیا، مگر ڈاکٹروں نے زبردستی مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور جلدی سے لاش کو پیک کرنے لگے۔ تب میں نے کھڑکی سے دیکھا، وہ لوگ لاش کو مردہ خانے نہیں بلکہ پچھلے دروازے سے ایک پرائیویٹ ایمبولینس میں ڈال رہے تھے، کیونکہ ہسپتال کی اس طویل اور وحشتناک حد تک خاموش راہداری میں، جہاں موت اور زندگی کی کشمکش ہر لمحہ جاری رہتی ہے، فضا اس قدر بوجھل اور گھٹن زدہ تھی کہ سانس لینا بھی ایک دشوار عمل محسوس ہو رہا تھا، اور دیواروں پر لگا ہوا زردی مائل سفید روغن کسی بیمار چہرے کی طرح بے رونق دکھائی دے رہا تھا، جس پر جگہ جگہ سیلن کے بدنما داغ دھبے کسی پرانے زخم کے نشانات کی طرح ابھرے ہوئے تھے، اور فضا میں پھیلی ہوئی فینائل کی تیز بو کے ساتھ ادویات کی ایک عجیب سی ناگوار مہک ملی جلی تھی، جو نتنوں کے راستے سیدھے دل و دماغ میں اتر کر ایک عجیب سی بے چینی اور متلی کی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ زینب اس ویران راہداری میں پڑی ہوئی لکڑی کی ایک سخت اور بے آرام بینچ پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کا وجود خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں بری طرح لرز رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے موجود آپریشن تھیٹر کے اس بند دروازے پر جمی ہوئی تھیں، جس کے اوپر لگا ہوا سرخ بلب کسی خون خار درندے کی آنکھ کی طرح مسلسل جل رہا تھا، اور یہ سرخ روشنی اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، کیونکہ یہ روشنی خطرے کی علامت تھی، اور اس بند دروازے کے پیچھے اس کی کل کائنات، یعنی اس کا شوہر احمد، موت کے فرشتے سے جنگ لڑ رہا تھا۔ حالانکہ ابھی صبح کی ہی تو بات تھی جب گھر کا آنگن خوشیوں سے مہک رہا تھا اور احمد نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ ناشتہ کیا تھا، اور زینب کی بنائی ہوئی چائے کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر سارے دن کی تھکن کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ منظر زینب کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح بار بار گھوم رہا تھا۔ جب زینب نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور زینب نے ان کے کوٹ پر لگی ہوئی ایک معمولی سی شکن کو درست کرتے ہوئے انہیں الوداع کہا تھا، تب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سورج ڈھلنے سے پہلے ان کی ہنستی بستی زندگی پر ایک ایسا گہرا گرہن لگ جائے گا کہ جس کے بعد شاید روشنی کی کوئی کرن باقی نہ رہے۔ اچانک آنے والے اس فون کال نے زینب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، جب اسے بتایا گیا کہ احمد کو دفتر میں اچانک سینے میں شدید تکلیف ہوئی ہے اور انہیں ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح دیوانہ وار گھر سے نکلی تھی اور کن مشکلوں سے ہسپتال جا پہنچی تھی، اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اب وہ بس یہاں پر موجود تھی، اور جیسے وقت تھم سا گیا ہو، دیوار پر لگی ہوئی گول گھڑی کی ٹک ٹک اس سناٹے میں کسی بم کے دھماکے کی طرح سنائی دے رہی تھی، اور ہر گزرتا ہوا سیکنڈ اس کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز اور بے ترتیب کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں مسلسل مل رہی تھی، اور اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ اس کے لبوں پر مسلسل دعاؤں کا ورد جاری تھا، اور وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر احمد کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی کہ اے کائنات کے مالک، میرے سر کے تاج کو ہمیشہ سلامت رکھنا، کیونکہ احمد کے بغیر اس کی زندگی ایک ایسے ویران صحرا کی مانند تھی جہاں دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا۔
لیکن اس شدید پریشانی کے عالم میں بھی زینب کا چھٹا احساس اسے بار بار کسی انہونی کا اشارہ دے رہا تھا، کیونکہ ہسپتال کے عملے کا رویہ اور ڈاکٹروں کی حرکات و سکنات شروع سے ہی کچھ مخصوص ہو رہی تھی۔ خاص طور پر ڈاکٹر ریاض، جو اس ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر مانے جاتے تھے، ان کا رویہ انتہائی عجیب اور تھا۔ وہ جب بھی آپریشن تھیٹر سے باہر آتے تو زینب کی نظروں کا سامنا کرنے سے کتراتے، ان کے سوالوں کا سیدھا جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے دوبارہ اندر چلے جاتے۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی کی بجائے ایک عجیب سی گھبراہٹ اور چوری چھپی ہوئی تھی، جسے زینب کا حساس دل محسوس کر رہا تھا، مگر وہ اپنی ان سوچوں کو جھٹک دیتی تھی کہ شاید یہ محض ان کا وہم ہے، اور صدمے کی کیفیت میں انسان کا دل و دماغ اسے دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی راہداری کے دوسرے کونے پر کھڑے ہوئے وارڈ بوائز کی آپس میں ہونے والی سرگوشیاں اور ان کی چوری چھپے زینب کی طرف اٹھنے والی نظریں اس شک کو مزید پختہ کر رہی تھیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے اور کوئی ایسی بات ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے۔ زینب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اس بند دروازے کو پیٹنا شروع کر دے اور چیخ چیخ کر پوچھے اندر کیا ہو رہا ہے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ اچانک آپریشن تھیٹر کے دروازے پر لگی ہوئی وہ منحوس سرخ بتی بجھ گئی اور زینب کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کے لیے رک گئی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ آپریشن یا تو کامیاب ہو گیا ہے یا پھر سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ زینب فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، حالانکہ اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں، اسے چکر آ رہے تھے، مگر دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کا ہینڈل آہستہ سے گھوما اور دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی اندر سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا باہر آیا، جس میں اسپرٹ اور خون کی ملی جلی بو شامل تھی۔ ڈاکٹر ریاض باہر نکلے۔ انہوں نے اپنے چہرے سے سرجیکل ماسک نیچے کیا اور اپنی پیشانی پر آیا ہوا پسینہ آستین سے پہنچا۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور جذبات سے عاری تھا، اور وہ زینب کی آنکھوں میں دیکھنے کی بجائے فرش کو گھور رہے تھے۔ زینب ان کے قریب جا پہنچی اور اس نے اپنے خشک لبوں کو بامشکل ہلاتے ہوئے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، احمد کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ آپریشن کامیاب رہا نا؟ مجھے بتائیں کہ میرا شوہر خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر ریاض نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور انتہائی سرد مہری اور مصنوعی افسوس کے ساتھ کہا، بی بی، مجھے بہت دکھ ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن ان کے جسم میں زہر بری طرح سے پھیل چکا تھا، جس نے اس کے دل و دماغ کو متاثر کر دیا ہے۔ اس کا دل اچانک سے دھڑکنا بند ہو گیا اور ہم باوجود کوشش کر کے اسے دوبارہ نہیں چلا سکے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ الفاظ زینب کے کانوں سے جا ٹکرائے تو اسے لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ لمحہ بھر کے لیے ان الفاظ کا سمجھ ہی نہیں آیا تھا، اور اس کا دل و دماغ ان الفاظ کو قبول کرنے سے انکاری تھا کہ احمد مر سکتے ہیں۔ وہ احمد جو اسے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے تھے، وہ اتنی آسانی سے اسے کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ زینب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اسے ڈاکٹر کی آواز بہت دور سے آتے ہوئی محسوس ہوئی، جیسے وہ کسی گہرے کنویں میں گر رہی ہو۔ لیکن پھر اچانک اس کے اندر سے انکار اور بغاوت کا ایک طوفان اٹھا، اور اس نے پوری قوت سے چیخ چلا کر کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ احمد مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ زندہ ہے، مجھے ان کے پاس جانے دیں، میں خود دیکھوں گی۔ یہ کہتے ہی میں دیوانہ وار آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف لپکی
ڈاکٹر ریاض نے اسے روکنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور قدرے سختی سے کہا، محترمہ خود پر قابو رکھیں، اب اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جا چکے ہیں اور لاش کو مردہ خانے منتقل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن زینب اس وقت کسی کی سننے میں موڈ بھی میں نہیں تھی۔ اس نے ڈاکٹر کا ہاتھ جھٹک دیا اور دروازے کو زور سے دھکا دے کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ آپریشن تھیٹر میں شدید ٹھنڈ تھی اور مشینوں کی پیپ بند ہو چکی تھی۔ درمیان میں رکھے ہوئے اسٹریچر پر ایک سفید چادر میں لپٹا ہوا طول وجود پڑا تھا جو بالکل ساکت اور بے حس و حرکت تھا۔ زینب روتے ہوئے اور گرتے پڑتے اس اسٹریچر تک جا پہنچی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چادر کا وہ حصہ اور ہٹایا جہاں احمد کا گھر اور اس کا چہرہ تھا۔ احمد کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا اور اس کی آنکھیں بند تھی جیسے وہ گہری نیند سو رہے ہوں۔ زینب نے ان کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے گالوں کو اپنے گرم ہاتھوں پر رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کے کندھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی کہ اٹھے احمد، دیکھیں میں چلی آئی ہوں، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو آج آپ چپ کیوں ہیں؟ اور مجھے بتائیں کہ یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن احمد کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ کمرے میں موجود دیگر عملہ، نرسیں اور ٹیکنیشینز خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہروں پر وہ دکھ نہیں تھا جو عام طور پر ایسی صورتحال میں ہوتا ہے، بلکہ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی عجلت اور بے صبری تھی، جیسے وہ چاہتے ہوں کہ یہ عورت جلد از جلد یہاں سے چلی جائے تاکہ وہ اپنا اگلا کام کر سکیں۔ ڈاکٹر ریاض بھی زینب کے پیچھے پیچھے اندر آ گئے۔ ان کے چہرے پر اب گھبراہٹ واضح تھی۔ انہوں نے وارڈ بوائے کو اشارہ کیا کہ اسے پکڑو اور باہر نکالو۔ زینب شدت غم سے نڈھال ہو کر احمد کے سینے پر سر رکھ کر رو رہی تھی اور اس کے آنسو احمد کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ وہ آخری بار اپنے شوہر کے دل کی دھڑکن سننا چاہتی تھی جو اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی، لیکن تبھی ایک معجزہ ہوا، یا شاید قدرت کا کوئی اشارہ تھا۔ جب زینب کا کان احمد کے سینے کے بائیں جانب سختی سے دبا ہوا تھا تو ایک انتہائی مدھم سی، کمزور سی لیکن واضح دھک سنائی نہیں دی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید یہ اس کے اپنے دل کی دھڑکن ہے جو اسے اپنے کانوں میں گونج رہی ہے، یا شاید صدمے کی وجہ سے اس کا دل و دماغ اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ اس نے اپنی سانس روکی اور اپنی پوری توجہ اس آواز پر مرکوز کر دی، اور پھر دوبارہ وہی آواز آئی، دھک دھک۔ یہ وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ احمد کا دل ابھی دھڑک رہا تھا، زندگی کی ڈور ابھی ٹوٹی نہیں تھی، بلکہ اسے زبردستی توڑنے کا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ زینب بجلی کی تیزی سے سیدھی ہوئی اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے پر ایک عجیب سی جنگلی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے ڈاکٹر ریاض کی طرف دیکھا جو اس کے بہت قریب کھڑے ہوئے تھے، اور پوری قوت سے چیخ کر کہا، ڈاکٹر یہ زندہ ہے، میرے شوہر زندہ ہیں، میں نے ابھی ان کی دھڑکن سنی ہے، یہ مرے نہیں ہیں، خدا کے لیے مشینیں لائیں اور چیک کریں، ان کا دل چل رہا ہے۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ علاج کیوں نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر ریاض کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خوف کا ایک ایسا سایہ لہرا گیا جسے چھپانے کی انہوں نے ناکام کوشش کی۔ وہ فوراً سنبھل گئے اور انتہائی کڑک اور سخت لہجے میں کہا کہ بی بی، آپ کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، صدمے میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ دھڑکن نہیں ہے، بلکہ مردہ جسم کے اعصاب اور پٹھوں کا آخری کھچاؤ ہے جو موت کے بعد کچھ دیر تک ہوتا رہتا ہے۔ یہ سائنسی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ مر چکے ہیں اور اب ہمیں اپنا کام کرنے دیں، لاش خراب ہو رہی ہے۔
زینب نے بازد ہو کر چیختے چلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، میں اپنے شوہر کی سانسوں اور دھڑکن کو پہچانتی ہوں، اور یہ زندہ ہیں۔ آپ لوگ جان بوجھ کر انہیں مارنا چاہتے ہیں، میں پولیس کو بلا لوں گی، میں سب کو بتا دوں گی کہ تم لوگ قاتل ہو۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر ریاض کی نظروں کے سامنے وہ کیس آنے لگا تھا، صفاقی اور خونی چمک ابھری۔ انہوں نے فوراً وارڈ بوائے اور نرسوں کو حکم دیا کہ اس پاگل عورت کو فوراً یہاں سے باہر نکالو اور دروازہ بند کر دو، یہ ہمارے کام میں مداخلت پیدا کر رہی ہے اور ہسپتال کا ماحول خراب کر رہی ہے۔ دو مضبوط اور دیو ہیکل جسم والے وارڈ بوائے نے زینب کو دونوں بازوؤں سے بری طرح جکڑ لیا۔ زینب نے شیرنی کی طرح مزاحمت کی، اس نے اپنے پیر زمین پر جما دیے اور احمد کے اسٹریچر کے پائے کو پکڑ لیا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ چھوڑو مجھے، میرے شوہر کو مت مارو، وہ زندہ ہیں، خدا را ان کا علاج کرو، تم لوگ انسان ہو یا کسائی۔ لیکن ان ظالموں ہاتھوں کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی اور زینب کی انگلیاں اسٹریچر سے زبردستی چھڑوائیں، جس نے ناخنوں کی شدید تکلیف ہوئی اور اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگے۔ زینب مسلسل چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ ہسپتال کی وہ دیواریں گنگی اور بہری ہو چکی تھیں۔ زینب کی نظریں آخری وقت تک احمد کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جو اب تک وہیں تھا، وہی ساکت ہی تھا۔ لیکن زینب جانتی تھی کہ اس سکوت کے پیچھے زندگی قید ہے جسے یہ لوگ دفن کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر ریاض نے ایک ٹرے سے ایک بڑی سی سرنج اٹھا لی تھی، جس میں کوئی زرد رنگ کا مائع بھرا ہوا تھا، اور وہ احمد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زینب سمجھ گئی کہ یہ لوگ اب اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والے ہیں۔ اس نے آخری بار ایک فلک شگاف نعرہ مستانہ بلند کیا اور قاتل قاتل کی صدائیں لگائیں، مگر وارڈ بوائز نے اسے بے رحمی سے کھینچتے ہوئے آپریشن تھیٹر سے باہر راہداری کے ٹھنڈے فرش پر دھکا دے دیا۔ زینب منہ کے بل گر گئی اور اس کے ہاتھوں پر، ماتھے پر بھی چوٹ آ گئی۔ اس نے پرواہ کیے بغیر فوراً پلٹ کر دروازے کی طرف چھلانگ لگائی تاکہ دوبارہ اندر جا سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، ڈاکٹر ریاض نے بجلی کی تیزی اور پھرتی سے دروازہ بند کر دیا اور زینب نے واضح طور پر اندر سے کنڈی گھومنے اور تالا لگنے کی آواز گونج گئی تھی اور کنڈی گھومنے اور تالا لگنے کی وہ منحوس اور خشک آواز سنی، جس نے اس کے اور شوہر کے درمیان زندگی اور موت کی دیوار کھڑی کر دی۔ ڈاکٹر ریاض فوراً اندر سے دروازہ لاک کر لیتے ہیں اور دروازہ بند ہونے کی وہ منحوس اور خشک آواز زینب کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اور شوہر کے درمیان ایک ایسی آہنی دیوار حائل ہوگی جسے توڑنا اب شاید اس کے بس میں نہیں تھا۔ زینب نے پاگلوں کی طرح بند دروازے پر اپنے دونوں ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ اس کی ہتھیلیاں لکڑی کی سخت سطح سے ٹکرا کر سرخ ہو گئیں، مگر اس نے پرواہ کیے بغیر اپنی پوری طاقت سے دروازے کو پیٹنا جاری رکھا اور اس کے گلے سے نکلنے والی چیخیں ہسپتال کی اس ویران راہداری میں ماتم کی طرح گونجنے لگیں۔ وہ بار بار چلا رہی تھی کہ دروازہ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو، میرے شوہر زندہ ہیں، انہیں مت مارو، تم لوگ مسیحا ہو یا قاتل۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی دروازے کی کنڈی ہلنے کی کوئی آواز سنائی دی۔ وہاں صرف موت کا سا سکوت تھا جو زینب کے دل کو چیر رہا تھا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل کو مروڑنے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ بری طرح سے لاک ہو چکا تھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا اور اس کا حلق چیخنے چلانے کی وجہ سے خشک ہو چکا تھا، مگر اس کا یقین اب پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو چکا تھا کہ احمد مرے نہیں ہیں بلکہ
انہیں مارنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور وہ دھڑکن جو اس نے اپنے کانوں سے سنی تھی وہ کوئی وہم نہیں تھا بلکہ زندگی کی گواہی تھی جسے یہ سفید کوٹ پہنے ہوئے بھیڑیے مٹانا چاہتے تھے۔ زینب بے بسی کے عالم میں دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل و دماغ میں ایک بجلی سی کوندی کہ اگر وہ یہاں روتی رہی تو وہ لوگ احمد کو پچھلے راستے سے نکال کر لے جائیں گے اور وہ ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ اسے ہر حال میں دیکھنا تھا کہ وہ لوگ احمد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی زینب کے بدن میں جیسے بجلی بھر گئی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو راہداری کے دوسرے سرے پر اسے ایک کھڑکی نظر آئی تھی جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور وہاں سے ہسپتال کے پچھلے حصے کا منظر صاف دکھائی دے سکتا تھا۔ زینب نے اپنے آنسو پہنچے اور ننگے پاؤں اس کھڑکی کی طرف بھاگی۔ اس کے پیروں میں ٹھنڈے فرش کی ٹھنڈک کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی، مگر اس وقت اسے اپنے جسم کی کسی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ اس کا پورا وجود صرف ایک مقصد کے لیے حرکت کر رہا تھا کہ اسے صرف اپنے شوہر کو بچانا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے کئی بار گرتے گرتے بچی اور اس کا سانس بری طرح سے پھول گیا تھا۔ اس نے رکنے کا سانس نہیں لیا تھا، نام بھی نہیں لیا۔ راہداری میں موجود چند لوگ اسے حیرت اور خوف سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی دانی دیوانی ہو، مگر زینب کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کھڑکی کے قریب پہنچی، وہاں گھپ اندھیرا تھا اور باہر رات کی سیاہی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے کر رکھا تھا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے اندر آیا جس نے زینب کے بکھرے ہوئے بالوں کو مزید الجھا دیا، اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھڑکی کی گریل کو تھاما اور اپنی آنکھیں پھاڑ کر نیچے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ نیچے ہسپتال کا پچھلا صحن تھا جہاں عام طور پر کچرا پھینکا جاتا تھا یا پرانا سامان اٹھایا جاتا تھا اور سامان رکھا بھی جاتا تھا۔ وہاں پر موت کے جیسی خاموشی تھی، صرف جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن زینب کی نظریں عقاب کی طرح کسی بھی حرکت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک اسے عمارت کے نچلے حصے سے ایک لوہے کا دروازہ کھلنے کی چرچراہٹ سنائی دی۔ اس کے ساتھ دو تین سائے دار حیولے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دے۔ زینب نے اپنی سانس روک لی اور اپنی ساری توجہ ان سایوں پر مرکوز کر دی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے دیکھا کہ وہ حیولے ایک اسٹریچر کو دھکیلتے ہوئے لا رہے تھے جس پر سفید چادر میں لپٹا ہوا وجود موجود تھا۔ زینب کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جواد احمد کا ہے، وہی احمد جو کچھ دیر پہلے اسے باتیں کر رہے تھے، اب اس ظالموں کے رحم و کرم پر تھے۔ زینب نے غور سے دیکھا تو اسے ڈاکٹر سفید کا سفید کوٹ اندھیرے میں بھی چمکتا ہوا نظر آیا، اور وہ اسٹریچر کے ساتھ چل رہے تھے اور بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے انہیں کسی کے دیکھ لینے کا ڈر ہو۔ زینب کے دل و دماغ میں سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر احمد واقعی مار چکے ہیں تو یہ لوگ انہیں ہسپتال کے مرکزی دروازے سے اور مردہ خانے سے لے جانے کی بجائے یہاں اس ویران اور گندے راستے سے کیوں لے کر جا رہے ہیں اور اتنی چھپ کر کیوں نکل رہے ہیں؟ یقیناً دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ زینب کی نظریں اسٹریچر کا پیچھا کرتی رہ گئیں جو اب صحن کے آخری کونے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ایک پرانی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں سے باہر سڑک پر جانے کا ایک خفیہ راستہ تھا۔ زینب نے دیکھا کہ وہاں دیوار کے ساتھ ایک گاڑی کھڑی تھی۔ یہ ہسپتال کی عام ایمبولینس نہیں تھی جس پر لال بتی اور سائرن لگا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک نجی قسم کی وین تھی اور جس کا رنگ سیاہ نیلا تھا۔
اور اس کے شیشے بھی کالے پردے لگے تھے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند تھی اور انجن سٹارٹ تھا، جس کی مدھم آواز زینب تک پہنچ رہی تھی۔ زینب کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ کوئی قانونی کام نہیں ہو رہا، بلکہ احمد کو اغوا کیا جا رہا ہے، پھر انہیں کہیں غائب کر کے کوشش کی جا رہی ہے۔ اسٹریچر اب گاڑی کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر ریاض نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کے ڈرائیور کو کچھ کہا اور وین کا پچھلا دروازہ کھلا۔ اندر سے پیلی روشنی باہر نکلی، جس میں زینب نے دیکھا کہ گاڑی کے اندر جدید طبی آلات موجود تھے جو ایک عام ایمبولینس میں نہیں ہوتے۔ یہ دیکھ کر ایمبولینس کے دل و دماغ میں زینب کی امید کی کرن جاگ گئی کہ شاید احمد کو علاج کے لیے کہیں اور لے کر جا رہے ہیں، لیکن فوراً ہی خیال آیا کہ اگر علاج کروانا ہی تھا تو مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی، اور مجھے مردہ ہونے کی جھوٹی خبر کیوں سنائی گئی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ یہ لوگ احمد کو زندہ حالت میں مردہ ظاہر کر کے کہیں غائب کر دینا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی ثبوت نہ ملے۔ زینب کا دل چاہا کہ وہ یہیں سے چھلانگ لگا دے اور جا کر ان دونوں کا گریبان پکڑ لے، مگر وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ منزل تیسری پر ہے اور نیچے پہنچنے تک وہ لوگ جا چکے ہوں گے، اس لیے وہ وہیں کھڑے کھڑکی سے چپکی رہی اور اپنی آنکھوں میں سارے منظر کو محفوظ کرنے لگی تاکہ وقت آنے پر گواہی دے سکے۔ اس نے دیکھا کہ وارڈ بوائے نے بڑی بے دردی اور عجلت میں اسٹریچر کو اٹھایا اور وین کے اندر دھکیل دیا۔ احمد کا جسم بے جان بوری کی طرح ہل گیا۔ زینب کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا تاکہ آواز نیچے نہ جائے۔ ڈاکٹر ریاض اب وین کے پاس کھڑے تھے اور وین کے اندر موجود کسی شخص سے باتیں کر رہے تھے۔ زینب کو وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ سائے میں تھا، لیکن اس کا لباس اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ اس سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ وہی ہے۔ زینب نے اپنی آنکھیں سکیڑی تاکہ اس شخص کا چہرہ دیکھ سکے، مگر اندھیرے نے اس کے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ اسی دوران آسمان پر بادل گرجے اور بجلی کی ایک کڑک سی روشنی اور پورے ماحول کو لرزا دیا۔ ہوا کا دباؤ بڑھ گیا اور درختوں کے پتے تیزی سے ہلنے لگے۔ ماحول مزید خوفناک ہو گیا۔ زینب کا جسم سردی اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کو تیار نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر ریاض کس کے حکم پر یہ سب کر رہے ہیں، اور احمد کا دشمن کون ہے، اور وہ کون ہے جو اس کی ہستی بستی زندگی کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ وین کے سائے سے وہ پر اسرار شخص باہر نکلا۔ اس نے ایک مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا جو وہ ڈاکٹر کی طرف ریاض کی طرف بڑھا۔ اس نے وہ بریف کیس ڈاکٹر کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر نے بریف کیس کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر لالچی مسکراہٹ پھیل گئی جسے زینب نے اتنی جلدی سے بھی محسوس کر لیا بلندی سے کہ یہ یقیناً منہ مانگی قیمت ہے جو احمد کی زندگی کے سودے کے طور پر دی گئی تھی۔ زینب کی رگوں میں خون کھولنے لگا اور نفرت کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ چند کاغذی کے ٹکڑوں کے لیے ایک مسیحا کسائی بن گئے، لیکن ابھی اصل صدمہ باقی تھا۔ وہ پر اسرار شخص ڈاکٹر سے ہاتھ ملا کر مڑا اور وین میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا۔ زینب کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بس ایک جھلک دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ کون بدبخت ہے جو اس لمحے میں کے لیے سڑک کے کنارے لگے ہوئے کھمبے کی اسٹریٹ لائٹ جو شاید خراب تھی اچانک جل اٹھی، یا شاید ہوا کے جھونکے سے اس کے سامنے سے ٹہنی ہٹ گئی اور پیلی روشنی کا ایک بھرپور دائرہ اس شخص کے چہرے پر پڑا۔ وہ شخص ابھی گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا
کہ روشنی کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل واضح اور صاف دکھائی دیا۔ زینب جو اب تک صرف شک اور خوف کی کیفیت میں مبتلا تھی، اس منظر کو دیکھ کر پتھرا گئی اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئیں، اور اس کے دل و دماغ نے جو کچھ دیکھا اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ چہرہ کوئی اجنبی چہرہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی دشمن کا چہرہ تھا، بلکہ وہ تو ایک ایسا چہرہ تھا جسے وہ برسوں سے جانتی تھی، پہچانتی تھی، اس پر احمد اور وہ احمد آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ زینب کے حلق سے سانس اٹک گئی اور اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ اسے اپنی بینائی پر شک ہونے لگا اور اس نے شاید اندھیرے میں اور یہ پریشانی کی وجہ سے اسے دھوکہ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، روشنی بالکل صاف ستھری تھی۔ وہ چہرہ اتنا ہی واضح تھا کہ دن کا اجالا زینب کے دل و دماغ میں ماضی کی طرح ساری فلم چل گئی۔ کس طرح یہ شخص احمد کے ساتھ ہنستا کھیلتا تھا اور کس طرح آج اس نے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ اس کے پیروں میں جان ختم ہو گئی اور اسے لگا زمین پھٹ رہی ہے اور وہ اس میں دھنستی جا رہی ہے۔ اس کے لبوں سے بے اختیار ایک نام نکلنے ہی والا تھا، مگر صدمے کی شدت نے اس کی آواز چھین لی تھی۔ اس شخص نے اطمینان سے کوٹ کا بٹن بند کیا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی سکون تھا جو گلے کے لیے کسی بھی ٹائم زہر سے بھی زیادہ قاتل تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی وہ روشنی جو اس شخص کے چہرے پر پڑ رہی تھی، زینب کی زندگی کا سب سے خوفناک روشنی بن گئی، کیونکہ اس روشنی نے اس راز سے پردہ اٹھایا تھا جس کا تصور بھی وہ یہ خواب میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس شخص کا وہاں پر موجود ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ کوئی حادثہ یا بیماری نہیں تھی، بلکہ اپنوں کی سازش تھی، اور احمد کا قاتل کوئی باہر والا نہیں تھا، بلکہ وہ تھا جو خون کے رشتے میں بندھا ہوا تھا۔ زینب کو چکر آنے لگے اور اس نے گریل کو مزید سختی سے جکڑ لیا تھا اور اس نے گرل فرینڈ کو مزید سختی سے پکڑا اور تاکہ گر نہ جائے۔ اس کا دل و دماغ سن ہو چکا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں جب اسٹریٹ لائٹ کی زرد روشنی شوہر کے سگے بھائی کامران کا چہرہ دیکھا تو اس کے وجود میں ایک ایسا زلزلہ برپا ہوا جس نے اس کے حواس کو تباہ کر کے رکھ دیا، کیونکہ وہ کامران جسے احمد نے اپنے بیٹے کی طرح پالا پوسا اور جس نے ہر اس چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک لڑا دی تھی، آج وہی کامران چند کاغذ کے ٹکڑوں اور جائیداد کی لالچ میں اپنے ہی محسن اور بڑے بھائی کی جان کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ زینب کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ خون اس قدر سفید کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی انسان دولت کی ہوس میں اس قدر اندھا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے رشتوں کا تقدس اور بھائی کا پیار نظر ہی نہ آئے۔ مگر سامنے موجود منظر کسی بھی طرح کا جھوٹ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی بھیانک حقیقت تھی جس نے زینب کی روح کو زخمی کر دیا۔ کامران کے چہرے پر موجود شیطانی مسکراہٹ اور ڈاکٹر ریاض کے ساتھ اس کا وہ خفیہ لین دین اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ احمد کو دل کا دورہ نہیں پڑا تھا، بلکہ اسے زہر دے کر راستے سے ہٹانے کی ایک گھناؤنی سازش رچی گئی تھی۔ زینب کے دل و دماغ میں وہ تمام واقعات کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ جب کامران پچھلے کچھ عرصے سے احمد پر جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا اور احمد اسے ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ یہ سب تمہارا ہی تو ہے، مگر کامران کی نیت میں فطور آ چکا تھا۔ اس نے صبر کرنے کی بجائے اپنے ہی بھائی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ زینب نے محسوس کر لیا کہ اب رونے دھونے کا وقت گزر چکا، اب اس نے کچھ نہ کیا تو لوگ احمد کو اس کی گاڑی میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے غائب کر دیں گے اور پھر وہ ساری زندگی ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ اس کے اندر کی ممتا اور ایک وفادار بیوی کی تڑپ نے اسے ایک نئی طاقت بخشی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی شال میں چھپا ہوا موبائل فون نکالا اور کھڑکی کی اوٹ میں
ہوتے ہوئے نیچے منظر کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے مگر اس کا عزم پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ اس نے کیمرے کی آنکھ سے اس منظر کو محفوظ کر لیا جہاں ڈاکٹر ریاض نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس کامران سے وصول کر رہے تھے اور کامران بھی گاڑی کے ڈرائیور کو جلدی سے نکلنے کا مشورہ دو اشارہ کر رہا تھا۔ ویڈیو بنانے کے بعد فوراً زینب نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اپنے قریبی رشتہ دار جو پولیس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا کال ملا دی اور روتے ہوئے پوری تفصیلات مختصر الفاظ میں بیان کر دی۔ اس طرف سے اسے تسلی دی گئی کہ فوراً پہنچ رہے ہیں اور اس نے ہمت نہیں ہارنی۔ یہ سنتے ہی وہ اس سے ہمت نہیں آنی سنتے ہی زینب نے فون بند کر دیا اور اپنی چپلیں وہیں چھوڑ کر ننگے پاؤں دیوانہ وار سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور دل کی دھڑکن کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برسا رہی تھی، مگر وہ ہوا کے دوش پر اٹھتی ہوئی نیچے پہنچی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ اگر اسے اس گاڑی میں صرف ایک ہی دھن سوار ہوگی، اگر اس کی گاڑی کو بھی روکنا چاہیے، اس کے لیے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے ہی کیوں نہ لیٹنا پڑے۔ وہ گرتی پڑتی ہسپتال کے پیچھے دروازے تک پہنچی جہاں وہ سیاہ وین اب حرکت میں آ چکی تھی اور فوراً گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زینب نے پوری قوت جمع کی اور ایک فلک شگاف چیخ مارتے ہوئے گاڑی کے سامنے آ گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جما دیے اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، رکو، خبردار اگر تم لوگوں نے اس گاڑی کو آگے بڑھایا، میرے شوہر اس میں ہیں، انہیں مت لے کر جاؤ۔ گاڑی کے ڈرائیور نے جب زینب کو اچانک سامنے دیکھ کر زور سے بریک لگائی جس سے ٹائروں کی چرچراہٹ نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ کامران جو گاڑی کے اندر بیٹھ چکا تھا زینب کو دیکھ کر بوکھلا گیا اور اس کے چہرے سے اور پھک ہو گیا رنگ، کیونکہ ڈاکٹر ریاض جو ابھی باہر ہی کھڑے تھے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ زینب گاڑی کے بٹن پر مکے مارنے لگی اور چیخنے چلانے لگی، باہر نکلو، تم سب قاتل ہو، تم سب نے میرے احمد کو مارنے کی کوشش کی ہے، مگر میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ابھی یہ ہنگامہ جاری ہی تھا، اچانک فضا میں پولیس سائرن کی تیز اور ہیبت ناک آوازیں گونجنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پولیس کی کئی گاڑیاں وہاں پہنچ گئیں جن کی نیلی اور سرخ بتیوں نے اس اندھیری رات کو روشن کر دیا۔ پولیس کے جوانوں نے پھرتی سے گاڑیوں سے چھلانگیں لگائیں اور ہسپتال کے احاطے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کامران اور ڈاکٹر ریاض کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور وہ تو بھاگنے کی نہیں لگی ہوئی تھی، مگر قانون کے رکھوالوں نے انہیں دبوچ لیا۔ پولیس افسر نے آگے بڑھ کر زینب کو سہارا دیا اور حکم دیا کہ وین کا پچھلا دروازہ کھولا جائے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو اندر اسٹریچر پر احمد اسی طرح بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے اور پولیس کے ساتھ موجود ریسکیو ٹیم نے فوراً ڈاکٹر سے آگے بڑھ کر احمد کی نبض چیک کی اور اسٹیتھوسکوپ ان کے سینے پر رکھا جہاں وہاں پر موجود ہر شخص کی سانس رکی ہوئی تھی، مگر یہ ان سب کی نظریں کڑی ملا کر اس کے چہرے پر جمی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ڈاکٹر نے سر اٹھا کر اور بلند آواز میں کہا، یہ زندہ ہیں، ان کی نبض چل رہی ہے اور دل دھڑک رہا ہے، انہیں صرف شدید نشہ آور دوا دی گئی ہے، یہ مردہ لگیں تاکہ انہیں فوراً سے نگہداشت کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی زینب نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، جبکہ کامران اور ڈاکٹر ریاض کے سر شرم اور ندامت سے جھک گئے۔ پولیس افسر نے ڈاکٹر ریاض کے ہاتھ سے وہ بریف کیس چھین لیا جسے کھولا گیا تو اس میں لاکھوں روپے کے نوٹ موجود تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ ایک انسان کی جان کا سودا کیا گیا تھا۔ پولیس نے اسی وقت ڈاکٹر ریاض اور کامران کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دیں اور وہ لوہے کے کڑے ان کی کلائیوں میں
ان کے جرائم کا توق بن گئے۔ زینب نے کامران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور نفرت سے کہا کہ تم نے دولت کے لیے اپنے بھائی کا خون کرنے کا سوچا، تم انسان نہیں درندے ہو۔ اور کامران کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا اور اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ پولیس نے فوراً احمد کو سرکاری ہسپتال ایمبولینس میں منتقل کیا اور دوسرے بڑے سرکاری ہسپتال روانہ کر دیا، جبکہ ڈاکٹر ریاض اور ان کے پورے عملے کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ یہ ہسپتال ایک منظم جرائم پیشہ گروہ کا اڈہ تھا، جہاں نہ صرف امیر مریضوں کو مردہ قرار دے کر ان کی جائیداد ہتھیانے میں مدد کی جاتی تھی، بلکہ غیر قانونی اعضاء کی پیوند کاری کا بھی مکروہ دھندا چل رہا تھا۔ ڈاکٹر ریاض نے اعتراف کیا کہ کامران نے اسے احمد کو ایسا زہر دینے کے لیے منہ مانگی رقم دی تھی جس سے کچھ گھنٹوں کے لیے مردہ محسوس ہو، تاکہ انہیں جلدی میں دفنایا جائے اور بعد میں پوسٹ مارٹم نہ ہو سکے۔ اس لرزہ خیز انکشاف نے پورے شہر میں سنسنی پھیلا دی اور حکومت نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اس نجی ہسپتال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا اور اس کے مرکزی دروازے پر بڑے تالے لگا دیے گئے، جو اس بات کی علامت تھے کہ اب یہاں مسیحا کے روپ میں کوئی قصائی اپنا کاروبار نہیں چلا سکے گا۔ عدالت نے مقدمے کی فوری سماعت کی اور تمام ثبوتوں اور زینب کی ویڈیو کی بنیاد پر کامران اور ڈاکٹر ریاض کو عمر قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ اور احمد بہترین علاج کے بعد صحت یاب ہو گئے، لیکن انہوں نے جب اپنے سگے بھائی کے کرتوتوں کا پتہ چلا تو انہیں گہرا صدمہ پہنچا، مگر انہوں نے اپنی بیوی کی ہمت اور وفاداری کو سراہا، جس نے موت کے منہ سے انہیں واپس کھینچ لیا۔ یہ واقعہ نہ صرف اس خاندان کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا کہ ظلم اور سازش کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے، اور دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر تباہی کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رشتوں کا تقدس اور انسانی جال کی حرمت ہر چیز سے مقدم ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھک ہوتے ہیں وہ آخر کار خود اس میں گرتے ہیں۔ زینب کی ہوشیاری اور اللہ تعالیٰ پر یقین نے ثابت کر دیا کہ سچ کو دبایا نہیں جا سکتا، اور قدرت کا نظام ہی ایسا ہی ہے کہ اسے بے نقاب کر کے رہتا ہی ہے۔ ہسپتال کی وہ ویران عمارت آج بھی وہاں کھڑی ہے، جو دیکھنے والوں کو یاد دلاتی ہے کہ جب انسان کا ضمیر مر جائے تو وہ مسیحا سے قاتل بن جاتا ہے، لیکن مکافات عمل ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔